बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चले, मौजूदा पाक भारत कशीदा सूरत हाल में चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया है। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। मुलाकात में दो तरफ़ा अहमियत के उमूर, पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत ने भारतीय हुकूमत की तरफ से गैर जिम्मेवाराना और जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत के इक़दामात इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। चीनी सफ़ीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आज़मूदा दोस्ती का इयादा किया और कहा कि दोनों मुल्क आहनी बिरादर हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि जनूबी एशिया के दोनों मुल्कों की मुश्तरका ख्वाहिश के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने वाज़े किया है कि वो इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़्म हैं, लेकिन किसी भी भारतीय जाहिरियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के बेपनाह प्रोपोगंडे को बेनकाब करने के लिए बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत की तरफ से कई बार पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आज हमने आलमी और मुल्की मीडिया को सब हक़ाइक़ दिखा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है जो न सिर्फ इलाक़ाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। भारत जिन मकामात को दहशतगर्द कैंप करार देता रहा है वो दरअसल आम शहरी आबादी के इलाके हैं। अमरीकी चैनल CNN के मायानाज़ बैनुल अक़वामी सिफारती अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। सहाफ़ी ने भारतीय फ़ौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद किए गए मोहम्मद फ़ारूक और मोहम्मद अमीन की बस्ती में दोनों शुहदा के वुरसा के इंटरव्यू किए। यानी शाहिदीन ने CNN की टीम को भारतीय फ़ौज के जुल्म के बारे में बताया। भारतीय फ़ौज ने 24 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर के मोहम्मद फ़ारूक और मोहम्मद दीन को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। मोहम्मद फ़ारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद के सोगवारान ने बैनुल अक़वामी मीडिया के ज़रिए इंसाफ की अपील की है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारतीय फ़ौज की जाली मुकाबले बैनुल अक़वामी सतह का मसला बन गए हैं। भारत की तरफ से कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। भारत ने नक्याल, खोई रट्टा, शारदा, नीलम और हाजी पीर सेक्टर पर फायरिंग की है। पाकिस्तानी फौज ने भारत की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत के साथ निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ DGISPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कौमी सलामती की सूरत हाल के बारे में सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। किसी भी जाहिरियत की सूरत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सियासी रहनुमाओं को हुकूमती सिफारती इक़दामात, रियासती मौक़िफ़ के बारे में बताया। सेशन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मलेशिया के वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़ये के गैर जानिबदाराना, शफ़ाफ़ और मोतबर आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश का इयादा करते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम को भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये और मौजूदा पेचीदा सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान के नुक्ताए नज़र पर एतमाद में लिया। पहलगाम वाक़ये को बगैर सबूत पाकिस्तान के साथ जोड़ने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में मलेशिया की शिरकत का खैर मक़दम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जारहाना इक़दामात का मकसद मग़रबी सरहद पर पुरइंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को ख़राब करना है। रूस ने नई दिल्ली को वाज़ेह पैगाम दिया है कि कशीदगी बढ़ाने की बजाय
بات چیت کو ترجیح دی جائے۔ کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں، دو طرفہ معاہدوں کی روشنی میں سفارتی حل ڈھونڈا جائے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے بھارتی ہم منصب جے شنکر کو ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سفارتی کوشش تیز ہو گئی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سرکاری دورے پر پاکستان آ گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستانی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا دورہ ایسے وقت موقع پر ہوا ہے جب سرحدوں پر کشیدگی ہے۔ پاکستان بھارتی اقدامات کو رد کرتا ہے اور حالات کو معمول پر لانے کا عزم رکھتے ہیں۔ بھارتی ہندوؤں نے مودی کے فالس فلیگ کا پردہ چاک کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ کا مقصد عوام کی توجہ مسائل سے ہٹانا تھی۔ بھارتی ہندوؤں نے کہا ہے کہ ہندوؤں کو مار کر مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دینے کے ساتھ اس سازش کو نہیں چھپایا جا سکتا کہ بہار انتخابات سے پہلے حملے کا مقصد کشمیر میں کشیدگی بڑھا کر سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ ہندو رہنما میناکشی نے پہلگام حملے کو مودی حکومت کا منصوبہ بند فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ اور بھارتی عوام میں مودی سرکار کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن پر شدید تنقید کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سب جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور کڑی نگرانی کے باوجود وہاں کیسے آ گئے؟ سیکیورٹی خدشات کے باوجود سیکیورٹی انتظام کیوں نہ کیے گئے؟ واردات کے بعد حملہ آوروں کا فرار ہونا نظام کی سنگینی پر سوالیہ نشان ہے۔ ایک بھارتی خاتون نے کہا ہے کہ شواہد تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پہلگام فالس فلیگ بھارتی ایجنسیوں کی ناکامی ہے۔ پاکستان پر بے بنیاد الزام لگانے کے بجائے بھارت کو اپنی عوام کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ دفاعی ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت اپنی سیکیورٹی کے بارے میں سوچے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کبیروالا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم ملک کی دفاع و استحکام کے لیے اپنی بہادر مسلح افواج اور قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کسی قسم کی جارحیت کی تو پوری قوم اپنے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اسے منہ توڑ جواب دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلگام حملہ جھوٹ کا پرندہ اور مودی حکومت کی ایک چال ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے وطن کے ساتھ کھڑے، وطن کے استحکام کے ساتھ کھڑے، وطن کے دفاع کے ساتھ کھڑے اور اپنی بہادر ناڈر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ بتا دینا چاہتے ہیں مودی کو کہ اگر آپ نے کسی قسم کی جارحیت پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی تو ایک متحد قوم ہو کر، ایک نیشن بن کر، علماء بھی اور طلباء بھی سب کے سب 24 کروڑ عوام اپنے سپہ سالار پاکستان کی قیادت میں ہندوستان کو منہ توڑ جواب دے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب اس کا جو پہلگام کا واقعہ ڈھونگ، جھوٹ، مکر، فریب دنیا کے سامنے آیا ہو چکا ہے۔ ہم اپنے پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوتی ہے وہ سب ہندوستان کراتا ہے۔ اس لیے جب دیکھا کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے، پاکستان جو ہے استحکام کی طرف جا رہا ہے اور وزیر اعظم اور سپہ سالار پاکستان دنیا میں جا کر پاکستان کے اہمیت کو بڑھا رہے ہیں اور لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس نے پھر ایک ڈرامہ رچایا جو کہ ساری دنیا کے سامنے فلاپ ہو چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جنگوں کے ہم نہیں ہیں، مگر اگر تم نے جنگ کرنے کی کوشش کی یا کوئی مہم جو کی تو یاد رکھو کہ ہم اسلامی حکمران بھی ہیں، لا الہ الا اللہ والے بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کو منہ توڑ جواب دیں گے اور دنیا دیکھے گی ان کا حشر جو دنیا کے سامنے ہے۔ اور ادھر کبیروالا میں بھی دارالعلوم عیدگاہ میں قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین اور بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کسی نے میلی آنکھ سے دیکھنے اور مہم جوئی کی کوشش کی تو اسے بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ پوری قوم پاکستان کی مسلح افواج اور قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام مذاہب کا احترام ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اتحاد ہی ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے اور رنگ، نسل، مذہب سے بالاتر ہو کر ہم سب ایک ہیں۔ اجلاس میں ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ مظفر گڑھ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پارلیمانی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن اور ممبر صوبائی اسمبلی محمد اجمل خان چانڈیا کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی محمد اجمل خان چانڈیا کے پبلک آفس سے کچہری چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں بزرگ شہریوں، نوجوان اور بچوں نے کثیر تعداد میں جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگاتے رہے۔ اجمل خان چانڈیا نے کہا کہ آج کی یہ ریلی اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک کی سالمیت پر جب بات آتی ہے پوری قوم متحد ہو کر اپنی حکومت اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں ہم سب متحد ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ہماری فوج کے حوصلے بلند ہیں۔ اور اب جانتے ہیں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 33 اور کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 32 اور کم سے کم 24 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 32 اور کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ میں ہوں عمران کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔